باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی انما فاطمہ معصومہ گلشن زہرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہینا میم، فاطمہ زہرا، نسرین زہرا، نہال ٹھیک ہیں آپ؟ نکھات، روحی میم، رئیسہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ جی ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی میں چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو استاد اور چل رہی تھی شاگرد کے استاد اور شاگرد کے مشترکہ جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو دونوں کو ادا کرنی ہیں ان کے بارے میں چل رہی تھی۔ بتایا تھا کہ استاد اور شاگرد کو جو سب سے پہلی چیز کا خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ خلوص نیت خالص، نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے قربت اللہ ہونی چاہیے، دنیاوی کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اس علم کے اوپر قربت عمل ہونا اللہ، چاہیے۔ قربت وہی ہے، خلوص کا مطلب وہی ہے، خالص نیت خالص ہو یعنی اللہ کے لیے ہو، قربت اللہ۔ دوسرا علم پر عمل ہونا چاہیے، اس لیے کہ عمل کے بغیر علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علم ہی نہیں جی۔ تیسرا غرور و تکبر سے بچنا ہے جی۔ چوتھا توکل ہے، خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ علم ایک نور ہے، لہذا وہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ پانچویں جو بتایا تھا کیا ہے، وہ تقوی اور نفس کی اصلاح دونوں کے اندر ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کل کہ استاد اور شاگرد کے جو مشترک فرائض ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے فریب نہ کھائیں جی، بلکہ وہ خدا سے قریب ہونے کی منزلیں اوروں سے جلدی طے کریں۔ علم ٹھیک ہے، تقوی علم کی ایک شرط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے تقوی کو ہدایت کی شرط قرار دیا ہے۔ تقوی ہوگا تو ہدایت ہوگی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تو لہذا تقوی ایک علم کی ایک شرط ہے۔ پھر بتایا تھا کہ جس کے پاس تقوی ہوگا اس سے اللہ بصیرت کی نگاہیں دے گا، وہ حق اور باطل میں فرق پیدا کر سکے گا، گمراہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب امام جعفر صادق نے کی حدیث تھی وہ کہ علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اس سے ٹھیک ہے، اور جس دل میں عطا کرنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر علم کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں خداوند عالم ہی سے دعا کرنی چاہیے، جس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنائے اور خداوند عالم سے نزدیک ہو جائے، اور اپنے دل کو بھی جی اپنے دل کو بھی اتنا نورانی کر لے کہ اس میں نور جگہ پا جائے، نور اس میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام ابھی بتائی تھی ہم نے یہ بات، عوام کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں عالم لوگ، اور یہ علماء سے پیچھے ہی رہتے ہیں عام لوگ ایک قدم۔ لہذا اگر عالم متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تب لوگ جو ہیں وہ مباح کام انجام دیں گے، لیکن اگر علماء ہی مباح کام انجام دینے لگیں، مباح کام پہ رہ جائیں، تو عوام مکروہ کام پر ٹک کے رہ جائے گی، اور اگر یہ مکروہ کام انجام دینے لگے علماء تو عوام حرام کام انجام دینے لگی، اور خدا نخواستہ علماء ہی حرام کام انجام دینے لگے تو عوام کافر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اب بات ہے نیک اخلاق۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ چھٹا فریضہ اور ذمہ داری استاد اور شاگرد کی دونوں کی ذمہ داریوں میں سے کیا ہے کہ دونوں کا اخلاق نیک ہونا چاہیے۔ علماء کرام کے کندھوں پر، وعلیکم السلام، علماء کے کندھوں پر کیونکہ عوام کی رہبری ہوتی ہے اور ہدایت کی ذمہ داری ہوتی ہے، علماء کے کندھوں پر ہی ہوتی ہے نا، لہذا ان کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ بآسانی ان سے مل سکیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہوئے ڈریں، جسے ہم کہتے ہیں نا کھڑوس ہے بھائی، ان کے پاس جانے سے الٹی سیدھی سنا دیں گے جی۔
آسانی سے ان سے مل سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں۔ اس کے علاوہ علماء کرام کے لیے تواضع اور انکساری اور نیک اخلاق کی بے حد ضرورت ہے۔ یہ چیز ان میں تواضع، انکساری، گھمنڈ نہ ہونا، ہر ایک سے خلوص سے ملنا، اخلاق نیک ہونا یہ بہت ضروری ہے، تاکہ اس کی بنا پر عوام خود بخود متاثر ہو کر جب دیکھے کہ ہمارے علماء اتنے با اخلاق با کردار ہیں، متواضع ہیں، وہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے، وہ احترام سب کا کرتے ہیں، تو عوام خود متاثر ہو کر ان سے قریب ہو جائیں گی۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اطلبوا العلم، علم حاصل کرو، وتزینوا مع الحلم، لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو زینت دو بردباری سے، بردباری بھی لاؤ ساتھ میں، والوقار، اور وقار لاؤ، تواضع لاؤ، والتواضع لمن تعلمونہ العلم، جی جس کو بھی آپ تعلیم دے رہے ہو، یا جی لمن تعلمونہ العلم وتواضعوا لمن طلبتم منہ العلم، یا تم علم سکھا رہے ہو یا علم سیکھ رہے ہو، جی جن کے ساتھ، جن سے تم تعلیم حاصل کر رہے ہو یا جس کو تم تعلیم دے رہے ہو، ان کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ ولا تکونوا علماء جبارین، متکبر اور گھمنڈی علماء کی طرح نہ ہو جانا۔ فیذھب باطلکم بحقکم، فیذھب باطلکم بحقکم، یعنی تو پھر تمہاری حق باتیں تمہارے غلط اعمال کے ساتھ رخصت ہو جائیں گی، جی تمہاری غلط جو اعمال ہیں وہ حق باتیں، تمہاری حق باتیں غلط اعمال کے ساتھ رخصت ہو جائیں گی۔ یہی کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو، اور علم کے ساتھ خود کو حلم اور بردباری سے مزین کرو، سجاؤ، زینت دو، یعنی خالی علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ اگر میرے کو فلاں کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ علم کس کام کا جب لوگ اس کے پاس جانے سے ڈرے، گھمنڈی، متکبر، لوگوں کو کچھ سے کچھ الٹا سیدھا بک دینے والا، بدتمیز، بد اخلاق ہو، جی لہٰذا اگر علم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو زینت دو حلم اور بردباری سے، اور جس کو تعلیم دو یا جس سے تعلیم حاصل کرو ان سب کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آؤ، گھمنڈ و تکبر کے ساتھ نہیں، اور جابر و متکبر علماء کی طرح نہ ہو جاؤ کہ تمہاری حق باتیں تمہارے غلط اعمال کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے، کیا کہا خداوند عالم نے رسول اکرم سے قرآن میں؟ اگر آپ کے اندر نیک اخلاق موجود نہ ہوتا تو آپ کو یہ کامیابی نہ ملتی جو لوگ آپ کے پاس ہیں آج۔ جو لوگ آپ کے گرویدہ اور عاشق ہیں یہ صرف آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر آپ ایسے نہ ہوتے یہ اسلام نہ لاتے بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے آپ کے پاس سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد مزاج اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ یہ لوگ جو رسول اکرم کی سب سے اہم صفت کیا تھی کہ آپ نرم مزاج، جی اور نرم دل تھے، آپ نرم مزاج اور اسی لیے لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ ظاہراً جو لوگ آپ کے دشمن تھے، اسلام مسلمانوں کے جو دشمن تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، وہ اپنے فائدوں کو، اپنے عہدوں کو نقصان میں، گھاٹے میں دیکھ رہے تھے اسلام کی وجہ سے، بھلے ہی وہ دشمنی کر رہے تھے لیکن بذات ہی رسول کو مانتے تھے، وہ آپ کی ذات کو مانتے تھے کہ آپ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، نرم مزاج ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق ہیں، امین ہیں، اس بات کا انہیں کوئی انکار نہیں تھا، جی وہ تو حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے دشمن لوگ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کہ آپ نبی ہیں، آپ دین لائے ہیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی نے اور ان کے جو ظاہری نقصان دکھائی دے رہا تھا انہیں، اس وجہ سے عہدے، کیونکہ اسلام نے تو سب مساوات کا قائل تھا نا، چھوٹے بڑے سب برابر، کوئی کسی کا غلام نہیں، اور وہ لوگوں کو اسی چیز کی عادت تھی، اس لیے ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے بہت سے لوگ تو، جی ورنہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے آپ سے ہر دفعہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی انہوں نے، جی لہذا رسول خدا کیا کہہ رہا ہے
کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، نرم لہجہ ہیں، نرم قلب ہیں. اگر آپ بد مزاج ہوتے، فظن غلیظ القلب، اگر آپ سخت بد مزاج اور سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. لہٰذا جب ہمارے پیغمبر کی جو اہم ترین صفات میں سے سب سے اہم صفت ہے، تو جو علماء ان کے جانشین ہیں کہلاتے ہیں، تو کیا ان میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ پیغمبر نے اپنے جو ذاتاً آپ کو نقصان پہنچانے والے لوگ تھے، آپ نے ان کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہیں کیا، بدتمیزی یا بد اخلاقی کا دامن نہیں پکڑا آپ نے ان کے ساتھ، نرمی کا دامن نہیں چھوڑا آپ نے، خوش اخلاقی کا دامن نہیں چھوڑا آپ نے. کتنا بھی وہ آ گیا، لیکن ایک ہم اگر ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں، اور علماء جو ان کے وارثین کہلاتے ہیں انبیاء کے، کیا وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوں، بد مزاجی دکھائیں، بد کلامی کریں؟ یہ زیب دیتا ہے؟ نہیں. لہذا علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بردباری سے پیش آئیں، نرمی اپنائیں. ساتویں چیز کیا ہے؟ عزت نفس. استاد اور شاگرد کو جس چیز کا خیال رکھنا ہے ان میں ساتویں چیز ہے عزت. علماء و طلاب کے کندھوں پر، کیونکہ تبلیغ دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، اس کی ہدایت، امت کی ہدایت کی عظیم ذمہ داری. دیکھیے یہ جو ذمہ داری علماء کو دی گئی ہیں اور طلاب کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ہوتی ہیں، معمولی ہے یہ ذمہ داریاں. یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے خدا نے نبیوں کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے. جی آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ یس جی آ رہی. جی. تو یہ جو ذمہ داریاں علماء کے، طلاب کے کندھوں پر اللہ نے رکھی ہیں، کیا یہ معمولی ذمہ داریاں ہیں؟ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جس کے لیے خدا نے نبیوں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا. اتنی اہم ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے لیے نبیوں کو اور ائمہ کو بھیجا خدا نے. وہ ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں علماء. لہذا جب وہ ذمہ داریاں جو معصوم نبی اور ائمہ اپنے کندھوں پر لیے ہوئے تھے، وہ اگر عالم اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے ہے تو اس کو بھی کتنا با اخلاق، با کردار، عزت نفس والا ہونا چاہیے. یہی کہہ رہے ہیں علماء و طلاب کے کاندھوں پر، کیونکہ تبلیغ دین اور امت کی ہدایت کی عظیم ذمہ داری ہے. لہذا معاشی اعتبار سے یعنی آمدنی کے حساب سے انہیں لوگوں کے درمیان اس طرح زندگی گزارنا چاہیے کہ وہ ان کے درمیان باعزت رہیں. جی باعزت، عوام کے درمیان رہ کے باعزت رہنا چاہیے. عزت نفس کو نہیں کھونا چاہیے، ہر ایک کے آگے جھک جانا، ہر ایک کے آگے، ہر ایک کو اپنی ضرورتیں بیان کر کے ایرے غیرے کو. بھائی وہ جب سامنے والا آپ کی پرابلم حل کر نہیں سکتا تو اس سے کہنے سے کیا فائدہ؟ جی اپنی عزت نفس کو نہیں کھونا چاہیے، اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل نہیں کروانا چاہیے کسی کے سامنے. اس طرح زندگی گزارنا چاہیے کہ ان کے درمیان باعزت رہے اور کوئی بھی ان پر تحقیر آمیز نگاہ نہ ڈالے، کوئی بھی علماء کے اوپر حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے انہیں، اور ان کو مالی امداد کی پیشکش نہ کرے. کوئی آگے کہے کہ لو بھائی تم یہ لے لو. یعنی یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ مولا کائنات کا قول بھی ہے کہ بھائی اپنے رہبر کو اتنا بلند رکھو کہ جو رہبر لگے تو کم سے کم. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے سماج میں؟ ہمارے مسجد کا امام جمعہ، امام جماعت ہی سب سے پست بنا دیا گیا ہے. تو جب اپنے امام کو جو ہمیں آگے کرنا چاہیے تھا اسی کو ہم نے سب سے پیچھے ہٹا دیا ہے. ہم سب کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، دین کے سارے کام اپنی مرضی سے کرنے لگتے ہیں، جبکہ دین کا اسپیشلسٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں بیچارہ، اس سے پوچھتے تک نہیں ہے، اسے اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا ہے. جی تو پھر عوام کو کیا امید کرتی ہے کہ وہ ترقی کر لے گی، پست نہیں ہوگی؟ جس قوم کا رہبر پست بنا دے، جو قوم اپنے رہبر کو پست کر دے، وہ قوم کبھی سر نہیں اٹھا سکتی. جی وہ قوم کبھی سر نہیں اٹھا سکتی. آپ باہر ملکوں میں جائیے، جو باشعور لوگ ہیں، باشعور یہاں بھی ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے، وہاں اپنے، میں نے کس ملک کا تھا وہ،
جو سب سے مہنگی گاڑی اس کو اپنے امام جمعہ کو خرید کے دے رکھی ہے، سب کروڑوں روپے کی، سب سے بہترین گھروں سے. بھائی یہ قوم کا رہبر ہے. رولز رائس، ہاں رولز رائس، وہ کون سی گاڑی تھی وہ. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ہمارا رہبر امام ہے بھائی، اگر یہ ہم سے اوپر نہیں ہوگا تو پھر ہماری قوم پست ہو جائے گی. اور لیکن ہمارے ملکوں میں دیکھیے گا ذرا، حالات اتنے ہیں کہ اسے چھوٹی موٹی باتوں، کیا بڑی بڑی باتوں تک میں نہیں پوچھا جاتا، اپنے آپ فیصلے کر لیتے ہیں. بیچارہ مولوی خود اپنے بائکوں پہ، اور بائک تو چھوڑی ایک سے ایک گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں، مولوی بیچارہ سبزی خریدتا پھر رہا ہے تھیلا ٹانگ کے پیدل. اور آگا اگر خرید لیتے ہیں مطلب کوئی عالم دین تو یہ بھی شک کرتے کہ ان کے پاس کہاں سے آیا. وہی 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 ہاں وہی تو جس قوم کا رہبر کو اسے پست بنا دیا جائے، حقیر کر دیا جائے، وہ قوم کبھی سر بلند نہیں ہو سکتی. یہ تجربہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. اس لیے ہماری قومیں پست ہیں ہر جگہ، کیونکہ ہم نے اپنے امام کو، اپنے بھائی انبیاء کی جو ذمہ داری علماء اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داریاں لیے ہوئے ہیں جو نبی اور معصوم بھیجے ہیں، جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے خدا نے. جی ہم لوگ کتنی احترام کرتے ہیں، آپ لوگ کتنے، آپ کی بستی میں، ہماری بستی میں امام جمعہ کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے، کیا ہے امام جمعہ کا مرتبہ؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ جی حقیقی مرتبہ کیا ہے امام جمعہ کا؟ شہر قاضی ہوتا ہے امام جمعہ. شہر جا کے ایران میں دیکھیے جو حقیقی رتبہ ہے، وہاں امام جمعہ کو دیا گیا ہے. وہ پورے شہر کے فیصلے کرے گا. اس نے اگر کہہ دیا یہ تو یہ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے جی، 10 12 14 سال کا لڑکا بھی جس کی گھر میں بھی اس کی بات نہیں چلتی ہو، وہ آ کے امام جمعہ کو سنا دیتا ہے، وہ آ کے علماء کو گالیاں بک دیتا ہے، وہ آ کے بدتمیزیاں کر دیتا ہے. تو وہ قوم کیسے امید رکھ سکتی ہے کہ وہ سر بلند ہوگی؟ وہ قوم جب اپنے رہبر کو اس نے اتنا حقیر بنا دیا جس عوام نے، تو وہ کیسے سر بلند ہو سکتی ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جو مولوی ہے شہر میں، اس کے پاس کوئی چیز کی ایسی نہ ہو کہ اسے محتاجی نظر آئے. اس پہ بہترین گاڑی ہونی چاہیے، بہترین گھر ہونا چاہیے، ہر چیز اس کی بہترین ہونی چاہیے، تب جا کے قوم ترقی کرے گی. علماء اللہ کے کاندھوں پر کیونکہ تبلیغ دین اور ہدایت. اب خود سوچئے، آپ ذرا تصور تو کیجئے، ذرا آنکھیں بند کر کے دماغ سے، کہ جس اہم ترین ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے معصوم نبیوں کے اور اماموں کی ضرورت پڑی ہو، وہ کام اگر کوئی اٹھائے ہوئے ہے اپنے کندھوں پر، تو اس کی مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ لہذا معاشی کھانے پینے کے اعتبار سے، زندگی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، انہیں لوگوں کے درمیان اس طرح زندگی گزارنا چاہیے وہ ان کے درمیان باعزت رہیں، اور کوئی بھی ان پر تحقیر آمیز نگاہ نہ ڈالے، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے کوئی انہیں، اور ان کو مالی امداد کی پیشکش نہ کرے. لو جی تم، آپ کے بیچارے، آپ بھوکے ہو، آپ کے بچوں کا ایڈمیشن بھی نہیں ہو پاتے، لو ہماری طرف سے تھوڑا سا مدد، راشن پہنچا دیا. یہی حالات ہیں نہیں ہمارے ہاں؟ جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مولوی کے ساتھ، مولوی اعلیٰ طریقے سے زندگی ہونی چاہیے اس کی، کیونکہ ایسی صورت میں مدد کرنے والے حضرات اپنے آپ کو ان کا محسن سمجھیں گے کہ ہم ان کے محسن، ہم احسان کر رہے ہیں ان پہ، اور ان کا سرپرست سمجھنے لگتے ہیں. اور آہستہ آہستہ علماء بھی انہی کے احسان مند ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اور پھر انہی کی مرضی کے مطابق علماء بھی چلنے لگتے ہیں. اور تبلیغ دین اور اصلاح امت کا فریضہ پھر وہ بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر اسے پتا ہے کہ اگر میں حق بات بولوں گا تو بعض باتیں اس کو بری لگے گی جو میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنے لگے گا. اور پھر عوام یہ سوچے کہ ہم سربلند ہو جائیں گے کیسے؟ لہذا جب خداوند عالم نے طالب علم اور علماء کی روزی کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے معاشیات میں لوگوں کی امداد پر نگاہیں جمائے بیٹھے رہیں کہ لوگ مدد کریں گے. اور اس سے بھی بدتر مرحلہ وہ ہے کہ جب کوئی عالم کسی دربار یا عہدیدار سے یا حکومت سے وابستہ ہو جائے، تو اسے چاہیے اپنا مقصد حاصل ہو یا نہ ہو. جی وہ کیا کہتے ہیں؟ وابستہ ہو جائے تو اسے چاہے اپنا مقصد حاصل ہو نہ ہو، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائے گا. ایسا عالم، اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت نہ رہ جائے گی. البتہ حکومتوں سے وابستہ ہونا، ان حکومتوں سے ملنا اس وقت غلط ہے کہ جب انسان کو عہدہ یا مال و دولت کی لالچ ہو. اگر عہدہ اور مال و دولت کی لالچ ہے تو پھر
وہ پست ہو کے رہ جائے گا. اگر وہ اس کے ذریعے اسلام کی حفاظت اور مومنین کرام کی خدمت انجام دے تو یہ بات نہ صرف یہ کہ بری نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حکومت سے وابستہ رہوں گا تو مجھے زیادہ موقع ملیں گے لوگوں کو سمجھانے کے، خدمت کرنے کے، تو پھر نہ یہ کہ یہ بری نہیں ہے بلکہ بہترین کار خیر ہے یہ، جس کے متعدد نمونے اسلامی تاریخ میں موجود ہیں. جیسے علی ابن یقطین، علی ابن 7ویں امام یا 6ٹھے امام نے یہ آئے، کہا کہ مجھے ولی عہدی دی جا رہی ہے، وزیر بنایا جا رہا ہے حکومت میں، میں نہیں چاہتا. کہا کہ آپ نے کہا بنو، لیکن بھول نہ جانا اپنے شیعوں کو، ہمارے بھول نہ جانا. علی ابن یقطین، محمد بن اسماعیل ابن بزی و نو ابن دراج وغیرہ نے ظالم و جابر، ہارون اور ان لوگوں کی حکومتوں میں رہ کر مومنین کی امداد کی. ایک کون سے تو وہ ابو الحسن یا ایسے کچھ نام تھا، نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بھی تھا شیعہ لیکن وہ عہدے پر پہنچ کر بھول گیا. عہدے پر پہنچ کر اس نے مدد کرنی بھول گیا، نہیں لوگوں کی مدد نہیں کی، شیعوں کی. تو جب وہ کسی بات پہ امام سے ملنے آئے، کوئی بات تھی تو آپ ناراض تھے اس سے، جب اسے پتہ لگا تو بہت معافی مانگی کہ غلطی ہو گئی. تو حکومت سے وابستہ اگر ہو کر آپ اپنی قوم کا، آپ شیعوں کا خیال رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ ارادہ ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے خدمت کا. لیکن اگر فقط عہدے کا لالچ ہے، کچھ نہیں، تو پھر یہ ایسے عالم پست ہو جاتے ہیں. جیسے اور ان کو صفوان کا واقعہ سنا ہے، صفوان پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، 7ویں امام کو ان کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے، ہر سال ہارون پورا قافلہ لے کے حج پہ جایا کرتا تھا اور ان کے اونٹ کرائے پہ لیتا تھا جی. تو پتہ لگا صفوان کو کہ امام ناراض ہے مجھ سے، امام ناراض ہے مجھ سے. ایسے ہوتے ہیں شیعہ. دیکھیے آیا، کہا کہ مولا جب پتہ لگا کہ تم جو ہے وہ ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیتے ہو حج کے لیے، کہ ہاں، تاکہ تم ان سے کرایہ لو، کہاں کہ جب وہ واپس آئے حج سے، کہ ہاں، تو اس کا مطلب تم اس کی سلامتی چاہتے ہو کہ وہ حج سے پلٹ کے آئے تو تمہارا کرایہ دے، تم اس کی سلامتی چاہتے ہو. تو کہا کہ جو ہمارے دشمنوں کی سلامتی کی ایسے امید رکھتا ہے وہ اس منع کیا آپ نے. تو فوراً صفوان نے یہ سوچا کہ منع تو کر نہیں سکتا میں بادشاہ کو، منع تو کر نہیں سکتا کہ میں نہیں دے رہا تجھے کرائے پہ، مروا دے گا مجھے ویسے بھی. تو کیا کیا، اپنی ساری روزی روٹی کا جو دار و مدار جن اونٹوں پر تھا، 100,000 کتنے 100 اونٹ تھے آپ کے، سارے بیچ دیے، ایک ساتھ بیچ دیے، ایک ساتھ سارے بیچ دیے کہ میرا مولا کو نہیں پسند. تو ایسے ہوتے ہیں. تو اگر آپ حکومت میں ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں حکومت کی، دشمنوں کی، تو پھر آپ رسوا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ واقعاً اس سے منسلک ہو کر لوگوں کی خدمت، تو پھر اچھا کام ہے. انہوں نے جابر و ظالم حکومت میں رہ کر مومنین کی امداد کی اور حتی الامکان ان کے مظالم سے، ان سے ظلم سے انہیں محفوظ رکھا شیعوں کو. البتہ یہ بہت نازک اور خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ کسی وقت بھی انسان مال و دولت اور عیاشی کا دل دادا ہو سکتا ہے. جب حکومت میں پہنچتا ہے، جب وہ حکومت میں مل جائے گا، اس میں حرام کاریاں، عیاشیاں، بدماشیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. تو ایک عالم بھی اگر وہ عہدوں پر پہنچ جائے تو غلط کام میں پڑنے کا خطرہ ہے نہیں ہے. اور یہ عہدہ یا دولت اس کی دنیا، اور یہ خالی علماء کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ایک شیعہ، ایک مومن عہدے پر پہنچ کر اس کے لیے بہت عیاشی، دولت، جھوٹ، مکاریاں سب آ جاتی ہیں حکومتوں میں رہ کے. لہٰذا اگر خطرہ ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہر عالم کو ایسے حالات میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 7، دینی اقدار کی حفاظت. دینی جو منزلتیں ہیں، دین کی حفاظت استاد کی بھی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے، اور طالب علم کی بھی. استاد اور شاگرد دونوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں. جو دونوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے یہ ہے مذکورت آداب و اخلاقیات. جتنے بھی ذکر شدہ آداب اور اخلاقیات ہیں ذکر کیے اوپر، ان کے علاوہ ایک عالم اور طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی تمام باتوں کا خیال رکھے جو ایک طالب علم یا عالم دین کی پہچان ہے. جی، طالب علم کی جو پہچان ہے اپنی ذیل، جسے کہتے ہیں فارسی میں ذیل طلبگی میں رہے. وہ طالب علم کا یہ جینے کا طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے. اس کے لباس، ہر طریقے کا لباس اس کے لیے صحیح نہیں ہے. وہ کیا ہے پتہ ہے، وہ کیا ہے، صحیح جملہ ہے وہ، حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی
بہت سے لوگوں کیا ہے وہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ عام لوگوں کی جو جائز باتیں ہیں وہ طلاب اور عالم دین کے لیے حرام ہے. ایک عام آدمی چلتے پھرتے سڑک پہ سیب کھا سکتا ہے, طالب علم کے لیے جائز صحیح نہیں ہے. ایک عام آدمی چلتے پھرتے آئس کریم بازاروں میں کھا سکتا ہے, طالب علم کے لیے زیب نہیں دیتا یہ جی. ایک عام آدمی کسی بھی طریقے کے لباس پہن سکتا ہے, تنگ چوست کچھ بھی, ایک طالب علم کو زیب نہیں دے گا, ایک عالم کو زیب نہیں دے گا. تو ایک عام آدمی پبلک میں چلتا ہوا, بازاروں میں چلتا ہوا زور زور سے ہنس سکتا ہے, کوئی حرام تو ہے نہیں, لیکن طالب علم کے لیے بالکل زیب نہیں دیتا. لہذا یہی کہاوت ہے کہ عام لوگوں کے جائز کام مولویوں کے لیے حرام ہوتے ہیں. حرام کا مطلب غلط ہے ان کے لیے بالکل. ایک طالب علم چلتے پھرتے راستے میں جیسے عوام روٹی کھا رہی ہے مثلا, یا چلتے پھرتے کچھ بھی کھاتے ہوئے دکھ جائیں گے آپ کو, سیب کھاتا ہوا جا رہا ہے آدمی, آپ دیکھیں گے کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی بھی اس پہ آنکھ گڑا کے نہیں دیکھے گا. لیکن ایک مولوی کھاتا ہوا جاتا ہوا دکھے تو یہ ان کے لیے صحیح. لہٰذا اس کا خیال رکھے. یہی ہے کہ تمام باتوں کا خیال رکھے جو طالب علم یا عالم دین کی پہچان ہے. دانت زور زور سے ہنستا ہوا چلا جا رہے ہیں, نہیں, عوام حق کے لیے جائز ہے لیکن مولوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی شایع نشان ہے جیسے نماز جماعت میں شرکت, اور بہت سی باتیں جیسے نماز جماعت میں شرکت ہونی چاہیے دونوں کی, اول وقت کی نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے, نیک کرداری ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اچھے سے ملنا چاہیے, لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی لوگ اس سے اچھے سے مل رہے ہیں, اس سے نارمل. حقوق کی ادائیگی تمام اپنے جو حق ہیں ان کی ادا کریں. مریضوں کی عیادت بھی ان لوگوں کو کرنی چاہیے. غربا اور مسکینوں اور مظلوموں ستم رسیدہ افراد کی دلجوئی بھی ان کی ہمت بنانی چاہیے, اور ہر ایک کے ساتھ محبت و ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے ایک عالم اور طالب علم کو. اسی طرح صفائی, لباس کی وضع اوقات, صاف صفائی کا خیال رکھے, لباس کی وضع اوقات اچھی ہونی چاہیے. چال چلن, عام آدمی کیسے بھی چل سکتا ہے, ایک طالب علم اور ایک عالم ذرا ہر چیز سنبھال کے چلتا ہے, ہر طرح ہر چیز کو دھیان میں رکھ کے. انداز گفتگو کا انداز کیا ہے, بد اخلاقی والا, غرض ہے کہ ہر اعتبار سے ایک عالم دین اور ایک طالب علم کو محتاط احتیاط سے رہنا چاہیے, کیونکہ عوام الناس بہت ہی باریک بینی سے بہت باریک نگاہ رکھتے ہیں. عوام جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے حرام کاموں کو بھی معمولی سمجھتے ہیں. عوام اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں, دین میں ہڑدنگ مچاتے رہیں, لیکن ایک طالب علم اور ایک مولوی کو اس کے اوپر نگاہ گڑا کے چاروں طرف سے بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے اس پہ الزام لگایا جائے, کسی بھی صورت سے اس کو بدنام کیا جائے. بہت باریک بینی سے ان کی ایک ایک نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے ہیں. اور یہ عوام پتہ ہے کیسی ہے, عوام اتنی خطرناک ہے یہ عوام کہ ایک مولوی غربت میں جی رہا ہے, مر رہا ہے, انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک مولوی محنت کر کے کچھ کما لے تو یہ کہیں گے مولوی ہو کے کام کر رہا ہے, مولوی کب ہے. مانیں گے مولا کائنات کو, فضائل سن کے داد دیں گے, واہ 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 واہ, مولا کائنات ایک یہودی کے باغ میں بیلچا چلا رہے تھے, واہ 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 واہ. اور ایک مولوی جا کے کوئی بزنس شروع کر دے کہ یہ مولوی کب ہے, یہ تو مولوی کب ہے. کیا مولوی کام نہیں کر سکتا, مولوی جاب نہیں کر سکتا, مولوی جب آپ ایک طرف سے اس کی زندگی کا خیال رکھ نہیں رہے جن کی ذمہ داریاں تھیں, اور خود سے وہ کر رہا ہے تو تم اس پہ الزام لگانے شروع کر دیتے ہو. ایسا کیوں ہے مولانا صاحب؟ یہ پستی ہے, تربیتوں کی کمی ہے. مولا کائنات کی زندگی کو پڑھتے ہیں, ان کی مزدوری پہ داد دیتے ہیں. ایک مولوی کو کیا مولوی ان کے مکتب اور ان کا راست نہیں ہے, کیا مولوی محنت نہیں کر سکتا. مولوی اگر دکان کھول کے بیٹھ جائے یا کوئی کام کرنے لگے تو یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جی. کیونکہ مولوی اگر جائز طریقے سے کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ یہ مولوی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی مولوی؟ کیا مولا کائنات کو آپ داد دے رہے ہو کہ یہودی کے باغ میں بیلچا چلاتے تھے, مزدوری کرتے تھے, اور آپ کا مولوی اگر بیچارہ وہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے, کیونکہ آپ نماز جمعہ اس میں تو پبلک کیا کر رہی ہے, کچھ نہیں, تو کیا وہ محنت کرے تو مولوی نہیں بچا.
ٹھیک ہے، یہ بالکل باریک نگاہ رکھتی ہے عوام، اور کسی ایک عالم کی ذرا سی کوتاہی یا لفظ سے پوری صنف، اور پھر کمال یہ ہے کہ ایک اگر کمی کر بھی دیتا ہے، ایک مولوی مان لیا غلط ہے، وہ اس نے غلطی کر دی تو پوری صنف کی آبرو خاک میں مل جاتی ہے، پوری مولویت کو بدنام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آئے دن کتنوں کی پلاننگ کے تحت جان لے لیتے ہیں، اس کے گردے بیچنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، پوری سازش کے تحت کہ یہ تو مر گیا، یہ یوں ہو گیا، یہ نہ بچنے کا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ پوری ڈاکٹری کو کسی نے گالی دی ہو؟ اب آپ دیکھیے مولوی تو یوں چلتا پھرتا، جس کی گھر میں جس کی نہ چلتی ہو، پوری مولویت کو گالی بکتا پھرتا ہے۔ مختصر یہ کہ علماء کرام، جی علماء کرام اور طلاب کی نشست و برخاست اور کردار ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کردار کو اسلامی تعلیمات اور آداب و احکام کا آئینہ دار ہونا چاہیے، ان کو دیکھ کر دین نظر آنا چاہیے کہ یہ ہے دین، تاکہ ان کے ہر عمل سے کسی نہ کسی اسلامی حکم کی طرف عوام، ان کی زندگی دیکھ کے لوگوں کو اسلام کا کوئی حکم پتہ لگے کہ ہاں بھائی یہ ایسے ہونا، ایسے کر رہے ہیں، یعنی اسلام ایسا کہتا ہے، اور انہیں دیکھ کر عام افراد خود بخود اسلامی تعلیم کے گرویدہ اور پابند ہو جائیں۔ ایسے زندگی ایک عالم کو گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سبق کا خلاصہ یہاں ہے، کل دیکھ کے انشاءاللہ کل تمام کر دیں گے کیونکہ 6 منٹ ایکسٹرا ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد۔